پہلے تو فیض صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج سے جو بیانیہ بن رہا ہے اور یہ بڑا سیریسلی یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں بھی ان کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں, گولیاں چلی ہیں, لوگ مارے گئے ہیں. اب اس میں ظاہر بات ہے ابھی تک ثبوت تو کچھ سامنے نہیں آیا, لیکن یہ جو ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ جو اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. وہاں صاحب بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی مجھے کھوسا صاحب نے بتایا کہ جی 278 شہادتیں ہوئی ہیں اور 1 کروڑ روپے دیں گے, تو 1 کروڑ کے حساب سے 2 ارب 78 کروڑ روپے وہ گوگی گینگ کو دے دیں, ڈائریکٹ ہی دے دیں, کیونکہ اگر کوئی شواہد ہے نہیں, کوئی ویڈیو کلپس ہے نہیں, کوئی ہسپتال کی ویریفیکیشن نہیں ہے, کوئی کفن نہیں ہے, کوئی قبر کا انتظام نہیں ہے, کوئی کیا کہتے ہیں نماز جنازہ نہیں ہے, تو یہ تو اب سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, یہ سوشل میڈیا کی پارٹی اب کر سکتی ہے, ان کے پاس یہ پارٹی کر سکتے ہیں, ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. میں آپ کو کلیئرٹی سے جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی لیڈر موجود ہی نہیں تھا. اچھا بی بی جو ہے وہ ان پہ ڈالتی رہی, گنڈا پور چپڑاسی کی طرح باتیں سنتے رہے, باقی بھی سارے چپڑاسی ہیں, نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اب ماروسی سیاست کا ہم نے بات کی تھی جب میں پی ٹی آئی میں تھا, تو وہ کہاں رہ گئی. اور دوسری پھر بی بی نے گدھ کی باتیں کی, شاہین کی باتیں کی, کہا میں آخری ہوں گی جو جاؤں گی, تو سب سے پہلے تو وہ بھاگ گئی. اور اس پارٹی کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ حل کس کا ہے؟ میں تو آج بھی خان صاحب کو بچانا چاہتا ہوں, ان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہوں, جس کا سودا یہ سب اقتدار میں بیٹھ کے گدھ کر رہے ہیں. میری ابھی تھوڑا سا امپورٹنٹ نقطہ تھا, نام نہیں لیا, میں اس میں واپس آتا ہوں. ابھی آپ نے بشرا بی بی کی بات کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے مریم بٹوا سے جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے. اچھا فیصل صاحب انہوں نے بڑی ایک تشویشناک بات کی ابھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے بشرا بی بی سے اور وہ انہوں نے ان کو بتایا ہے, یعنی اپنی بہن کو, کہ میں اس جلسے کی جو جلسہ گاہ وہاں سے میں جانا نہیں چاہ رہی تھی. جب آپریشن ہوا مجھے علی امین گنڈا پور صاحب نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا, خود ڈرائیو کر کے لے جا رہے تھے. جب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, مجھے ورکرز کے پاس رہنا ہے, تو انہوں نے میری بات نہیں سنی اور میں نے یہ کہا کہ میں دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں گی, اور ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں لے کے جایا گیا ہے. یہ what do you make of this؟ دیکھیں یہ تو بڑی تشویشناک بات آپ نے کر دی فہد صاحب, اور ان کی بہن نے بھی تو زد و کوب کیا ہے ایک پارٹی کے ورکر نے اپنے لیڈر کی بیوی کو. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ ڈرامے بازی جاہل اور انگوٹھا چھاپ بیانیہ نہیں بنا سکتے. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جو گدھ کی کہانی ہے, نہ تو گوگی گینگ جو ہے وہ میرے باپ کا تھا, نہ میرے بچوں نے پیسہ کمایا ہے, نہ عمران خان چور آدمی تھا. عمران خان صاحب ایک صاف ستھرا اچھا لیڈر تھا, بڑا آدمی تھا, اس کو چوری کروانے والے یہی گدھ ہیں. اور گدھ نے پھر یہ کل والا ولولہ بھی کیا, اور جب پوری پارٹی سمیت لیڈر عمران خان کے وہ کہہ رہے ہیں سنجرانی کے اوپر ہم تیار ہیں دھرنا دینے کے لیے, تو ایک خاتون آ کر ہر درمی سے کہتی ہے کہ میں جاؤں گی ڈی چوک کے اوپر, اور سارے چپڑاسی نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں, ایک تو سعودی عربیہ پہ اتنا بھیانک الزام سر. دوسرا سر جو عمران خان صاحب کے لیے مصیبتیں ہو گئی ہیں اور جو شہادتیں ہو گئی ہیں رینجرز کی, پولیس کی, عام آدمی کی, اس کی ایف آئی آر, تو اب موجودہ پلان کے تحت پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں اور ہم آپ کو بی بی کو پکڑوا دیں گے اور ہماری جان چھڑا دیں. تو اس کے تحت بی بی اب پکڑی جائیں گی, گنڈا پور سائیڈ پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. پکڑی جائیں سے مراد ہے کہ آپ ان کی باقاعدہ طور پر گرفتاری ہو جائے گی ایک بار پھر اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. جی بالکل جیل میں ڈالا جائے گا, سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے گا, اور اس میں پوری کی پوری پارٹی انوالوڈ ہے. اور آپ دیکھیں گے پارٹی کے جو مین چیمپئن ہیں, جو چپڑاسی ہیں, سی ایم کم ہیں, گنڈا پور صاحب, وہ ابھی فی الحال اریسٹ کی طرف نہیں جائیں گے. ایف آئی آر میں وہ بھی مطلوب ہے. پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تمام تر جو ایک بحرانی کیفیت آئی ہوئی فیصل صاحب, اس میں ظاہر بات ہے ان کی قیادت پر بہت انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں, برا بلا بھی کہا جا رہا ہے ان کی اپنی رینکنگ سے, اور ایک فیلئر آف لیڈرشپ تو نظر آ رہا ہے. تو اب کیا کوئی آپ کو چینجز نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو پی ٹی آئی کی جو بیسک لیڈرشپ ہے جو اس ٹائم ایک طریقے سے اس کو پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چینجز ہوں گی اب؟ دیکھیں وہاں صاحب, سب سے پہلی چینج تو مجھے جو میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا, پارٹی بین کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. یہ جو بین والا سلسلہ ہے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکچولی اب بین ہو جائے گی یہ جماعت؟
میں نے 6 مہینے 8 مہینے پہلے آپ لوگوں کے پروگرامز میں کہا تھا سر, اور اس میں کوئی اب جواز نہیں ہونا. آپ نے الطاف حسین کو بین کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی ٹیررسٹ پارٹی بن گئی تھی, گلے کٹ رہے تھے, روز ہنگامہ, چیزوں کو جلانا, توڑنا, فوج کے خلاف وینم کرنا, اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, وہی کام یہ سارے کر رہے ہیں. خان صاحب کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں گنڈا پور کے علاوہ کون تھا؟ خان صاحب کے لیے تو مصیبتیں شروع ہو گئی سر. خان صاحب کے لیے بین سے لے کر 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے وہاں دوسری طرف اس کی تیزی آ گئی ہے. ان کے پی ٹی آئی کی اگر آپ بلبلاٹ دیکھیں تو فیض حمید کی, اس کے ساتھ اس کے بیانات ہیں, وہ 9 مئی کے اندر انوالو کر رہے ہیں. اب 9 مئی میں اگر اپنے افسر کو ٹرائل کریں گے تو نیچرلی دوسرے کو بھی ادھر ہی ٹرائل کریں گے. تو بہت ساری ناممکنات جو ہیں وہ ممکنات کے اندر بہت سیویئرلی تبدیل ہو گئی. اور اگر پی ٹی آئی کو ذرا سی بھی اس میں پی ٹی آئی پاکستان بننے میں بھی جو ڈفرنس ہے وہ یہ کہ اگر بی بی رہی تو بی بی نے خان کو جیل کی سلاخوں پر بتا دیا, تباہ اور برباد کر دیا, پوری سیاست گاڑ دی, پاکستان میں کیوس بچا دیا, ہر کسی لڑائی. خان صاحب نہیں تھے فوج سے لڑنے والے, خان صاحب نہیں تھے جلاؤ گراؤ کرنے والے آدمی, خان صاحب چور نہیں تھے, ان سب سے یہ کام کروا لیے گئے. اب نہ کردہ گناہوں کی سزائیں بھی ان کو تھوپی جا رہی ہے. پلاننگ کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اقتدار اور پیسے کی جنگیں عمران خان کے بچوں نے نہیں کمایا, جس کے بچوں نے کمایا ان سے حساب لیں آپ قوم. فیصل واٹر صاحب بہت شکریہ, ہمیں جوائن کر رہے تھے, اپنے انداز بتا رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے.